بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 736۔ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈوں کندھوں تک اٹھے، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، البتہ سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 739۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 864۔ یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت مالک بن حویرث کو دیکھا جب نماز ادا کرتے تکبیر کہتے، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ ابو کامل جہدری، ابو عوانہ قتادہ، نصر بن عاصم، مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ارشاد فرماتے، اور اسی طرح یعنی رفع الیدین بھی کیا کرتے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 743۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ سنن نسائی 1086۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جب آپ رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے اور جب سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کی لو کے بالمقابل کر لیتے۔
सुनन इब्ने माजा 867। वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ज़रूर देखूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं। चुनाचे एक रोज़ मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए क़िबले की तरफ रुख किया और अपने दोनों हाथों को उठाया यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कानों के बिलमुकाबिल किया। फिर जब रुकू किया तो भी इसी तरह उठाया, यानी रफ़उल यदैन किया, और जब रुकू से अपना सर उठाया तो भी इसी तरह से उठाया। हाशिया नंबर 1। वज़ाहत मालिक बिन हवैरत और वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों उन सहाबा में से हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। इसलिए इन दोनों का इससे रिवायत करना इस बात की दलील है कि रफ़उल यदैन के मनसूख होने का दावा बिल्कुल बातिल है। दोस्तों, अगर आपको मेरे YouTube चैनल की वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।